الرحمن الرحیم خذ بوانا بنی اسرائیل، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّع صدق، ٹھکانہ صدق اچھا، ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، فما اختلفوا حتی جاءہم، مگر بئیں ہما نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ کہ آیا ان کے پاس العلم، علم صحیح، ان ربک یقضی بینہم، بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، فیما بیچ ان مسائل کے، کانوا فیہ یختلفون کہ تھے ان مسائل میں اختلاف کرتے۔ یہ مضمون سابق مفصل ہو گیا کہ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا۔ وَلَقَدْ سے زجر ہے، البتہ تحقیق بعد از غرق فرعون دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّع صدق، ٹھکانہ عمدہ، بہترین ٹھکانہ مصر و شام، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے، فما اختلفوا، اب چاہیے یہ تھا کہ توحید پہ قائم رہتے، دشمن غرق ہوا اور غلامی کی زندگی کا اختتام ہوا اور حکومت مل گئی، مبوّع صدق، بہترین مقام ملا، مگر بئیں ہما، یہ ساتھ ملاؤ گے ترجمہ سے پہلے، مگر بئیں ہما، ان چیزوں کے باوجود نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ جاءہم، حتیٰ کہ آیا ان کے پاس علم۔ تو اختلاف کس نے کیا؟ مولویوں نے۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، کب کیا؟ علم آنے کے بعد۔ تو یہ مفصل مضمون اسی کی طرف اشارہ ہے، ان ربک یقضی بینہم، تخویف اخروی ہے اور سوال کا جواب ہے کہ جب اختلاف کیا تو عذاب کیوں نہیں آیا، مٹا کیوں نہیں دیے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کا دن قیامت ہے، پورا عملی حتمی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تو بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کے اختلافی مسائل میں۔ اختلافی مسائل کا فیصلہ ہوگا جب پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، تخویف کے بعد زجر ہے، فَإِن كُنْتَ، پس اگر بالفرض ہوں آپ شک میں، مما انزلنا الیک، اس سے کہ نازل کیا ہم نے طرف تیرے، تو اس کا علاج یہ ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، پوچھ ان سے، یقرؤون الکتاب،
جو کتاب پڑھتے ہیں تورات انجیل من قبل کا تجھ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آیا حق، آیا تیرے پاس الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز مت ہونا ان سے جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، فتکون من الخاسرین، پس ہو جائے گا برباد ہونے والوں سے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، یہ تو طے شدہ اور حتمی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کبھی بھی قرآن یا نبوت میں شک نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ما انزل کے ساتھ سب سے پہلا مومن نبی ہوتا ہے۔ جیسے امت پر نبوت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سب سے پہلے پیغمبر اپنی نبوت پہ ایمان لاتا ہے، اور پیغمبر مؤمن بما انزل ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، تو اس لیے آپ کو کبھی شک نہیں ہوا، ایک لمحہ بھی آپ کو کبھی نبوت میں یا قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہونا تو درکنار، شک کا امکان بھی نہیں۔ اب ایک روایت جو عموماً پیش کی جاتی ہے بخاری شریف سے، حضرت کو ابتداءً آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانا چاہتے تھے اور جبریل تسلیاں دیتا تھا، تو یاد رکھو یہ تعلیق البخاری ہے۔ بخاری کا جو موضوع ہے وہ المسند المرفوع ہے، اور جو بخاری شریف میں تعلیقات ہیں تو اس کا امام نے صحت کا ذمہ ہی نہیں لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو التزام کیا تو وہ کس کا التزام کیا ہے؟ المسند المرفوع کا، کہ جو مرفوع احادیث ہیں ان کا امام نے التزام کیا ہے صحت کا، اور جو تعلیقات البخاری ہیں ان کا خود امام نے بھی صحت کا التزام نہیں کیا۔ تو اب یہ روایت یاد رکھو یہ مسند مرفوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تعلیق البخاری۔ اور تعلیق البخاری کا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ بخاری میں بہت ساری تعلیقات وہ ضعیف بھی ہیں، اور ان پہ محدثین نے زبردست بحث کی ہے، بعض نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں تعلیقات البخاری پر۔ اس لیے یہ جو روایت ہے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے والی، یہ سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور متن کے لحاظ سے بھی مخدوش ہے۔ اس لیے اس روایت کی وکالت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث مولوی زبیر علی زئی اس نے بھی لکھ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ سندن اس نے سند پہ بحث کی ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے تعلیق بخاری میں، انی متوفی کا ممیتوں کا، تو متوفی کا معنی ممیتو کرنا، تو اس پہ محدثین نے بحث کی،
اور یہ بھی سندن صحیح نہیں ہے جی۔ تو تعلیقات بخاری ایک مستقل علمی بحث ہے۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امام نے جو التزام صحت کیا ہے وہ مسند مرفوع کا ہے، نہ کہ تعلیقات کا۔ تو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، آپ کو کبھی نہ شک ہوا نہ اس کا امکان ہے۔ پھر كُنْتَ فِي شَكٍ کا کیا معنی؟ تو یہ ایسے ہے جیسے لَإِنْ أَشْرَكْتَ وَلَوْ أَشْرَكُوا، بالفرض خطاب آپ کو ہے لیکن سنایا امت کو جا رہا ہے، سنانا دوسروں کو مقصود ہے۔ بعض نے کہا ان کنت فی شکن ایھا المخاطب، یعنی خطاب آپ کو ہے ہی نہیں، ایھا المخاطب تو خطاب عام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خطاب آپ کو مانا جائے لیکن یہ ہوگا تعریض، جیسے مختصر معانی میں آپ نے پڑھا کہ کہا ایک کو جاتا ہے سنایا دوسرے کو جاتا ہے، تو یہ اسی قبیل سے ہے کہ خطاب آپ کو ہے اور سنایا امت کو جا رہا ہے۔ جی بالکل اسی طرح انشاءاللہ پڑھیں گے شبہات خصم میں ایک آیت حوامی میں سبع میں رہ گئی اور آپ نے یاد بھی نہیں کرے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، وہ آیت بھی اسی طرح ہے، مضمون یہی ہے۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ نہ آپ کو کبھی شک ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو للڑ برادری آپ کو شکی بنا رہی ہے کہ اگر آپ پوچھیں، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، نہ آپ کو شک ہے نہ آپ نے کسی سے پوچھنا تھا، تو وہاں پر بھی اسی طرح تقریر ہوگی۔ چلو وہ آیت آئے گی اس پہ بات ہو جائے گی۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس سے کہ نازل کیا ہم نے طرف تیرے، پس پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من حیث القراءت بتائیں گے، قراءت کی حیثیت سے وہ بتائیں گے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ ایک تو اہل الکتاب، اوت الکتاب، جو با انصاف علماء ہیں اور عادل علماء ہیں، وہ خود شاہد ہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے نزول کی پیشین گوئیاں تورات انجیل میں موجود تھیں، اور نبی آخر الزمان کی آمد کی پیشین گوئیاں بھی تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ تو اس حیثیت سے بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اور عرب والوں کو کہا گیا تم تو بالکل امی اور جٹاٹیٹ ہو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، تو جو علماء عادلین ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہ اللہ کی وحی ہے یا نہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق آ گیا حق تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ، تو جہاں دو درجے بیان ہوں گے، درجہ اول شک ہے اور درجہ ثانیہ تکذیب ہے۔ پہلے شک اور پھر تکذیب، دونوں سے منع کیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، امتراء پر بحث ہو گئی کہ اس کا معنی مجادلہ کب ہوتا ہے اور شک والا کب ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، شک والا معنی ہے، فَلَا تَكُونَنَّ، پس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں سے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ ہونا ان سے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، ثمرہ امتراء و تکذیب، فتکونا من الخاسرین،